حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اتنے اور ایسے منفرد تھے جو دوسرے انبیاء کو حاصل نہیں تھے۔ مزید برآں وہ تمام معجزات جو تمام انبیاء کو حاصل ہوئے، ان جیسے معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے بھی ظاہر ہوئے۔ بقول شاعر، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک مار کر مردے کو زندہ کرنے کی معجزانہ صلاحیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک کی چمکنے کا معجزہ رکھتے ہیں۔ وہ خوبیاں جو یہ سب رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا رکھتے ہیں۔ ابن شہر آشوب نے تحریر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تقریباً 4440 ہیں، جن میں سے تقریباً 3000 تحریر ہو پائے ہیں۔ یہاں ان تمام معجزات کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال ان معجزات میں سے ہم کچھ معجزات بیان کرتے ہیں۔ پہلا معجزہ درخت کا گریا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور مسجد نبوی بنائی تو مسجد کے پاس کھجور کا ایک خشک پرانا درخت تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تو اس درخت سے ٹیک لگا لیتے۔ پس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں تاکہ خطبہ دیتے وقت آپ اس پر تشریف فرما ہوں۔ جب اجازت ملی تو اس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوئے۔ جب پہلی دفعہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھنے لگے تو اس درخت سے گریا و نالہ کی آواز بلند ہوئی، جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں آواز نکالتی ہے۔ پس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اس درخت کو اپنے سینے سے لپٹا لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ قیامت تک یوں ہی نالہ و فغاں کرتا رہتا۔ اس درخت کو حنانہ کہا جاتا تھا۔ یہ درخت اسی طرح رہا یہاں تک کہ بنو امیہ نے مسجد کو منہدم کیا اور نئے سرے سے بنانے لگے تو اس درخت کو کاٹ پھینکا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس درخت کو اکھاڑ کر ممبر کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ دوسرا معجزہ گھوڑے کا زمین میں دھس جانا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے قصد سے غار ثور سے باہر تشریف لائے تو کفار مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص بھی محمد کو زندہ گرفتار کر کے ہمارے حوالے کرے یا انہیں قتل کر کے ہمیں اطمینان دلا دے تو ہم اسے 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ 100 اونٹ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا انعام تھا۔ کئی لوگ اس لالچ میں آپ کی تلاش میں نکلے۔ قدید نامی ایک علاقے کے قریب بنی مدلج نام کا ایک قبیلہ آباد تھا اور ان کے سردار کا نام سراقہ ابن مالک ابن جشم تھا۔ ایک شخص نے اسے اطلاع دی کہ ساحل کے قریب چند لوگوں کو گزرتے دیکھا گیا ہے۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر انعام کے لالچ میں ان لوگوں کی تلاش میں نکل گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور سراقہ نیچے گر گیا۔ سراقہ نے ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ تعقب کرنا چاہیے یا نہیں۔ فال الٹی نکلی مگر لالچ نے کہا کہ شکار تو سامنے ہے، لہٰذا وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آپ کے نزدیک ہی پہنچ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اچانک گھوڑے کے پاؤں پتھریلی زمین میں دھس گئے اور سراقہ پھر منہ کے بل جا گرا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ مسافران راہ حق ہیں، میں ان پر فتح نہیں پا سکتا۔ تیسرا معجزہ تلاوت قرآن کی آواز کا سنائی دینا۔ ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ قریش نے طفیل ابن عمرو سے کہا کہ جب مسجد الحرام میں جاؤ تو اپنے کان روئی سے بند کر لو تاکہ محمد کے قرآن پڑھنے کی آواز نہ سن سکو اور وہ آواز کہیں تمہیں فریب اور دھوکہ نہ دیتے۔ جب وہ مسجد الحرام میں گیا، جتنی زیادہ روئی وہ اپنے کان میں ٹھوستا آپ کی آواز اسے اتنی ہی زیادہ سنائی دیتی۔ بس وہ اس معجزے کی وجہ سے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں اور وہ میری اطاعت کرتے ہیں۔
اگر مجھے کوئی علامت یا نشانی عطا فرما دیں تو میں ان کو دعوت اسلام دے سکتا ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اسے کوئی علامت عطا فرما۔ جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر گیا تو اس کے عصا کے سرے سے قندیل کی طرح نور پھیل جایا کرتا تھا۔